وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی قدر، رفیقان محترم، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنایتوں کے طفیل جو کچھ بھی تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ حضرات انشاءاللہ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا فرما لیں کہ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرما دے، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اور آپ حضرات اس جاری کلمہ حق کو سماعت فرما کر اس پر عمل کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرما دے. جمعۃ المبارکہ کا مقدس دن ہے اور ماہ جمادی الاخر کا آخری عشرہ ہے، جس کی نسبت یار غار پیمبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل الخلق بعد الانبیاء سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ مبارک و مسعود مہینہ منسوب ہے. اور اس مہینے کے اختتام کے بعد فوراً ہی آنے والا مقدس مہینہ بہت ساری عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، رفعتوں، بلندیوں کا حامل ہے. خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اختتام کے بعد شروع ہونے والا مقدس مہینہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کی 6 تاریخ کو دنیائے انسانیت اور دنیائے مذہبیت کی وہ عظیم شخصیت جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے نانا جان کی دین کی تبلیغ کے لیے سفر کی تمام تر صعوبتوں کو برداشت کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اجمیر معلیٰ کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں سے خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے. اللہ رب العزت کی جانب سے جب ان کا بلاوا اس رب کریم کی بارگاہ کی جانب ہوا تو اپنے مالک حقیقی سے وہ جا ملے اور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ کر تقریباً 811 سال کا زمانہ گزر گیا. 811 سال کے زمانے کے گزرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عظیم ذات عطائے رسول ہند الولی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو ابھی چند ہی دن گزرے ہیں. لوگوں کی زبان پر اس طریقے سے آپ کی تاریخ یاد ہے، لوگوں کی زبان پر اس طریقے سے آپ کا شہر یاد ہے، لوگوں کی زبان پر اس طریقے سے آپ کا نام جاری ہے. یہ تمام تر خوبیاں، یہ تمام تر برکتیں، یہ تمام تر رفعتیں کسی انسان کے کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کے دین کی خدمت اتنی زیادہ کر دیا
اور اس دین کی خدمت کا صلہ یہ ہوا کہ ان کے نانا جان کے صدقے میں رب تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو ان کے جانب مائل و مسخر فرما دیا. ہر سنی خوش عقیدہ مسلمان اس تاریخ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور صرف یاد ہی نہیں کرتا ہے بلکہ حسب حیثیت جو اسے توفیق ہوتی ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر کے اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو کیا اتنی آسانی کے ساتھ یہ مرتبہ مل گیا؟ بغیر کچھ کیے ہوئے یہ مقام مل گیا؟ نہیں، بڑی دشواریوں کو برداشت کیا، بڑی صعوبتوں کو برداشت کیا، بڑی مصیبتوں کو اٹھایا، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، کبھی سویا کبھی نہیں سویا. یہ تمام تر قربانیوں کے بعد حق کا علم بلند کرتے رہے اور باطل طاقتیں ہمیشہ آپ کو زیر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو لے کر کے اور اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی حمایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ملا کہ ابھی 811 سال ہوئے ہیں، صدیاں گزر جائیں گی، زمانہ گزر جائے گا، قیامت گزر جائے گی، لیکن غریب نواز کا نام جیسے کل زندہ تھا ویسے آج زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. یہ ہے شان غریب نواز. اکبر بھائی اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اس لیے ویسے میں اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ دکھا کر کے دیا جائے، لیکن اب زمانہ دکھاوے کا آ گیا ہے. بغیر دکھاوے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب لوگ خالی لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں کچھ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دین کو قبول فرمائے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے تو ہم قائل ہیں اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی قائل رہیں گی. لیکن آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ آل اصحاب اور اہل بیت یعنی کہ آل رسول، یہ دونوں کا ساتھ جو ہے دامن چولی کا ساتھ ہے. اگر آپ اہل بیت سے کٹ جائیں گے تب بھی آپ کو کوئی جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا، اور اگر آپ اصحاب سے کٹ جائیں گے تب بھی آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ کو جنتی بننا ہے تو اہل بیت کی بھی عظمت کو اپنے ذہن و فکر میں رکھنا ہوگا اور ان کی عظمت کا تاج اپنے سروں پہ سجانا ہوگا. اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی عظمت کو اپنے سروں پہ سجا کر کے ہمیشہ ان کے علم کو بلند کرنا ہوگا، تب آپ جا کر کے جنتی بن پائیں گے. لیکن دور بڑا خراب آ گیا ہے، بڑا خراب دور آ گیا ہے. قدم قدم پہ ایمان کے لٹیرے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں.
ہماری نوجوان نسلوں کو ایسا سلو پوائزن انجیکشن دیتے ہیں، کبھی اہل بیت کے نام پر، کبھی نماز کے نام پر، کبھی روزے کے نام پر، کبھی حج کے نام پر، کبھی زکوٰۃ کے نام پر، اس طریقے کا سلو پوائزن ہماری نوجوان نسلوں کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، نہ تمہیں نماز کے نام پر کوئی بہکا پائے گا، نہ تمہیں اہل بیت کے نام پر کوئی بہکا پائے گا، نہ تمہیں روزے کے نام پر کوئی بہکا پائے گا۔ شرط یہ ہوگی کہ تم اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی کبھی بہکا نہیں پائے گا، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، آپ لوگوں نے قوالی میں سنا ہوگا، یہ وہی سے شروعات ہو رہی ہے کہ دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر۔ نہیں، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے۔ پوری کائنات کے لوگوں کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رب کا اور رب کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف یہی دو اقوال ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم کہہ رہے ہو کہ علی کا پہلا نمبر، آج کے دور کا مولا ہی کہہ رہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، آج کے دور کا رافضی کہہ رہا ہے علی کا پہلا نمبر، لیکن ساری کائنات کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، میرے بعد کائنات میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، صدیق اکبر کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے سب کے احسان کا بدلہ ایک ایک کر کے چکا دیا ہے، سب کے احسان کا بدلہ، اور مجھے سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے نفع پہنچایا ہے دین کی اشاعت میں، تو اے صدیق وہ تمہارا مال ہے، تمہارا مال ہے، میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، سب کا جو بھی احسان تھا سب ادا کر دیا۔ صدیق تمہارے احسان کو تمہارا رب عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ تمہارا رب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آج سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر شب خون مارا جا رہا ہے، اور علی کو کہہ رہے ہو نا، علی کے سچے وفادار ہم ہیں، ہم ہیں۔ اگر کوئی علی کی وفاداری دیکھنا چاہتا ہے تو آؤ اہل سنت و جماعت کے اس عظیم کی بارگاہ میں چلو، وہ ہمارا امام فرماتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی محبت کا سوال یہ اٹھاتے ہیں، علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں، اب تو مانو گے؟ خود وہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان کے چاہنے والوں نے پوچھا، جیسے مثال کے طور پر اگر میرا کوئی مقتدی مجھ سے محبت کرے اور محبت کرنے کے بعد یہ کہے حضرت اس وقت جو ہے ہندوستان میں سب سے بڑے آپ ہیں، تو اگر اس محبت میں مجھے خلوص نظر آئے گا اور اس کی محبت کو بھی مجھے بچا کر کے رکھنا ہے، اس کے ایمان و عقیدے کو بھی مجھے بچا کر کے رکھنا ہے، تو میں کہوں گا کہ نہیں، پورے ملک میں میں نہیں ہوں بلکہ مجھ سے بہت زیادہ اعلیٰ لوگ موجود ہیں۔ تو اس نوجوان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ حضرت سب سے اعلیٰ کون ہے؟
تو جو میرے علم کے مطابق ہمارے ملک کی اس وقت حیثیت ہے، علمی حیثیت، خانوادے کی حیثیت، حسب و نسب کو چھوڑ کر کے، تو میری زبان پر اگر میں وفادار ہوں اپنی جماعت کا، تو میری زبان پر اس وقت یہ ایک ہی نام آئے گا کہ اس وقت بریلی شریف میں وہ شخصیت تشریف رکھتی ہے اور وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ شہزادہ تاج الشریعہ قائد ملت علامہ ارشد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت علی کے عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں اس وقت اللہ و رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ہماری نظر میں تو آپ ہی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول کے بعد، انبیاء و رسول کے بعد جانتے ہو سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ ان کے بعد شاید یہ کہہ دیں کہ میں ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضور اب بتائیں ان کے بعد کون ہے؟ تو پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ثم عمر، ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ علی جس کے بارے میں تم اس طریقے کا مبالغہ آرائی کا جملہ استعمال کرتے ہو، وہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ نبی کونین نے جسے پہلا نمبر دیا ہے وہ نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، میرا چوتھا نمبر ہے، میرا چوتھا نمبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اور حضرت علی جانتے ہو یہ صحابی بھی ہے اور نبی کے داماد بھی ہے اور نبی کے بھائی بھی، کئی رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی نمبر جو ہے ان کا وہ چوتھا ہی ہے، پہلا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں، حسن و حسین کے باپ ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، تمام تر خوبیاں، تمام تر عظمتیں، تمام تر رفعتیں، تمام تر بلندیاں ان کو ہم اہل سنت و جماعت کے تمام لوگ سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ علی کے بغیر ٹھکانہ نہیں ہے کسی کا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ڈبل پنجتنی ہے۔ کیا میں نے غالباً اگلے جمعہ میں بتایا تھا یا اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا کہ حضرت علی کو جب تم دیکھو گے تو دونوں طرف علی نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اللہ و رسول کے بعد اس کائنات میں تمام انبیاء اور رسول کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پنجتن پاک کی 5 انگلیاں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ میرے عزیزوں، ادھر سے جب دیکھیں گے تو ادھر سے دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، 5 ہو گئے۔ علی آئے کہ نہیں آئے؟ اس میں بھی حضرت علی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو دیکھو گے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں پنجتن پاک کا دامن ہے۔ کس کا دامن ہے؟ پنجتن پاک کا دامن ہے۔ اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، اس ہاتھ کی 5 انگلی، اس ہاتھ کی 5 انگلی، یہ دونوں ملا کر کے 10 ہو گئی۔
10 ہو گئی نا میرے عزیزوں. جب یہ پنجتن پاک کی 5 انگلیاں ہمارے داہنے ہاتھ کی، یعنی ہمارے داہنے ہاتھ میں پیارے آقا کا دامن ہے، خاتون جنت کا دامن ہے، حضرت علی کا دامن ہے، حضرت امام حسن کا دامن ہے، حضرت امام حسین کا دامن ہے. اس دامن کے عظمت کے صدقے میں ہم پنجتنی ہو گئے الحمدللہ. پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھانے کے بعد ادھر سے شمار کرو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. تو ہمارے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے. اور جب یہ دونوں دامن ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ گے اور یہ شعر گنگناؤ گے: اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. میرے عزیزوں، تو ہم صحیح معنوں میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، اصحاب رسول کی محبت ہے. اور آج اور ان تمام ساری محبتوں کا جام ہمیں کس نے پلایا ہے بتاؤ؟ اہل بیت کی بھی محبت کا جام ہمیں اعلیٰ حضرت نے پلایا ہے، اور اصحاب رسول کی محبت کا جام بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے پلایا ہے. آج کچھ چرسی، بھنگیڑی، رافضی ذہن و فکر رکھنے والے اجمیر معلیٰ کے مجاور، جب ان کو اپنی روزی روٹی پر کہیں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنا شروع کر دیا کہ لوگ جب اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے، اعلیٰ حضرت کے قول کو نہیں مانیں گے، تو ہمارے قول کی روشنی میں علی کا پہلا نمبر ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چال چلنا انہوں نے شروع کیا. ایک زمانے سے سازش کر رہے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ پابندی لگانا شروع کیے. اب جب بات جو دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے. ابھی تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، ان لوگوں نے اجمیر شریف میں کہا کہ سب تقریر کر سکتے ہیں، سب جو ہے اپنی کتابیں تقسیم کر سکتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے طور پر سلام کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا. جانتے ہو یہ عداوت ہی تو ہے، یہ دشمنی ہی تو ہے. اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت، دنیا میں کوئی سلام اتنا مقبول ہی نہیں ہوا جتنا مقبول سلام مصطفیٰ جان رحمت ہوا ہے. خدا کی قسم پوری دنیا میں جہاں بھی سنی مدارس قائم ہیں، مکتب چلتے ہیں، ان مدرسوں میں اگر آغاز ہوتا ہے تعلیم کا تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور آج اس سلام سے انہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. سنو اعلیٰ حضرت کیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہمارے ایمان و عقیدے میں ایک نمک کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت آپ کھانا بنائیں اور کھانے کی الگ الگ ڈشیں ہیں، آپ بہت اچھا سالن بنا لیں، سب کچھ اس میں ڈال دیں، نمک نہ رہے تو کیا سالن اچھا لگے گا؟ نمک نہ رہے تو کیا اس کا ذائقہ آپ محسوس کریں گے؟ نمک نہ رہے تو کیا لوگ کھا کر کے آپ کو دعائیں دے کر کے جائیں گے؟ اسی طریقے سے محفل کسی کی بھی ہو،
ابا جان رحمت پڑھتے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت میرا گزر گیا ہے۔ ہم اجمیر شریف اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے گدی نشین خادم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اجمیر شریف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا عطائے رسول وہاں جلوہ فرما ہے، ہمارا داتا وہاں پر آرام فرما ہے، ہمارا شہنشاہ وہاں پر آرام فرما ہے۔ تم کیا بھیک دو گے؟ ہمارا داتا ایک بار عطا کر دیتا ہے، ہمیشہ زندگی پھر دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ میرے عزیزوں، تو اجمیر شریف جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن کوشش یہ کرو، کوشش ان مجاوروں کا بائیکاٹ کرو۔ نہیں بائیکاٹ کرو گے تو ہمارا ہی مال کھاتے ہیں اور ہم ہی سے غراتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے بہت پہلے کہا تھا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ میرے عزیزوں، آپ اجمیر شریف جائیے، ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیجیے۔ جو چادر آپ کو 1 لاکھ کی چڑھانی ہے، 100 غریبوں کو تلاش کرو، 1,000 روپیہ ان غریبوں کے گھر پہ پہنچا دو۔ اگر آپ کو 11,000 کی چادر چڑھانی ہے تو علماء کو تلاش کرو، ان کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، ان علماء سے پوچھو، اور پوچھنے کے بعد انہیں 11,000 کی کتابیں لا کر کے دے دو۔ خدا کی قسم، سرکار غریب نواز کا ایسا فیضان جاری ہوگا، ایسا فیضان جاری ہوگا کہ تمہاری نسلیں بھی خوشحال ہو جائیں گی۔ لیکن انہیں مت دینا، ان سے بچا کے رکھنا، وہ ہمیشہ ہر جگہ ہر لمحہ ہر موڑ پر تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ بہرحال بات میری لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جائیں گے، جن کا بلاوا ہوگا وہ اجمیر شریف جائے گا، اور جس کا بلاوا نہیں ہوگا وہ نہیں جا پائے گا، نہیں جا پائے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں جا پائے گا۔ الحمدللہ ابھی میرا بلاوا ہوا تھا، اس محلے میں بھی بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اور بمبئی میں بھی تو بھائی ہیں، لیکن جب جسے خواجہ بلائیں گے ایسا بلائیں گے کہ جان نہیں پائے گا۔ میں ایک جگہ پروگرام میں تھا گوئنڈی میں، 10:30 بجے میرے پاس فون آتا ہے کہ حضرت آپ کو اجمیر شریف چلنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا اجمیر شریف چلنا ہے؟ کہا ہاں حضرت چلنا ہے۔ میں نے کہا کب؟ کہا صبح 6:10 بجے کی فلائٹ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنا آدھار کارڈ بھیجیے۔ میں نے کہا سنیے کل میرا پروگرام ہے بمبئی میں، میں نے وعدہ کیا۔ کہا حضرت جانا ہے اور کل 8 بجے بمبئی پہنچ بھی جانا ہے۔ خدا کی قسم ایسے میرے آقا نے بلایا، ایسے بلایا، ہوا میں اڑا کر کے بلایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری دلوایا، اور حاضری دلوانے کے بعد میرے وعدے کو بھی نبھا دیا۔ تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے کیا کہ تتکال میں ٹکٹ نکال کر کے اجمیر شریف جا سکوں؟ 25,000 روپے کا آنے جانے کا ٹکٹ تھا، جا سکتا ہوں۔ جس کی تنخواہ 15-16 ہزار ہو وہ کیسے جائے گا، کیسے آئے گا؟ لیکن میرا اپنا کمال نہیں ہے، اس داتا کا کمال ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو نہ امیر دیکھتا ہے نہ غریب دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد فوراً اسے گھر سے اڑا کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لیا کرتا ہے۔ عقیدہ تو مضبوط رکھو، بلائیں گے ضرور بلائیں گے۔ اب حضرات جائیں گے وہ لوگ تو جائیے گا، ادب سے حاضری دیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔